راجپوت کوٹ میں جشن کا سما تھا، کیونکہ بیساکھی کا مہینہ تھا تو بیساکھی کا میلہ لگنا تھا۔ راجپوت کوٹ کے کرتا دھرتا عماد چودھری اس گاؤں کے لاڈلے تھے اور وہ ہمیشہ ہی ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کی زندگی ان کی بیوی اریبہ راجپوت اور بچوں 10 سالہ زین، 8 سالہ روحا اور 5 سالہ امرہا میں تھی۔ وہ اس وقت اپنے کھیتوں کی فصل کو دیکھ رہے تھے کہ ان کا فون بجنے لگا۔ انہوں نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ پھر وہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لپکے۔ کچھ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک ہاسپٹل کے سامنے تھے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف لپکے۔ پھر وہ ICU کے سامنے پہنچے تو اندر سے باہر آتے ڈاکٹر کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، میری اریبہ کیسی ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ مسٹر عماد، ان کے جسم میں جنبش ہوئی مگر اس جنبش کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کا ہارٹ بہت کمزور ہو چکا ہے اور ہمیں کسی کارڈیولوجسٹ کو دکھانا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر جلدی سے بولا۔ تو بلوائیے نا ڈاکٹر، سر میں چاہتا ہوں کہ ان سے جا کر ملیں، وہ ایک بہت ہی بڑے کارڈیولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، میں آج اور ابھی اسی وقت جا رہا ہوں، آپ مجھے ان کا مکمل ایڈریس دے دیجیے۔ عماد جلدی سے بولے، جی سر، میں دے دوں گا مگر وہ یہاں شاید کبھی نہ آئے کیونکہ وہ بہت ہی سخت گیر ڈاکٹر ہے۔ ان کی جتنی چاہے منتیں کی جائیں وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں جاتے بلکہ اپنے سے جونیئرز کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر جلدی سے بولا، کون سا ڈاکٹر ہے وہ؟ ڈاکٹر بالاج بخاری۔ ڈاکٹر نے کہا، اس ڈاکٹر کو منہ مانگا پیسہ دوں گا۔ نہیں سر، وہی اس وقت لاہور کی سب سے بڑے کارڈیولوجسٹ ہیں مگر وہ پیسے کے لیے کبھی بھی کہیں نہیں جاتے کیونکہ ان کے خود کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں اور نہ جانے کتنا کماتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر جلدی سے اس کی بات پر بولا۔ عماد نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ سر، ویسے آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، شاید کہ وہ آ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا کر واپس مڑ گیا۔ پھر وہ گاڑی آندھی طوفان میں اڑاتا حویلی پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا مگر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ مما بابا آ گئے ہیں اور بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں، اور آتے ہی کمرے میں چلے گئے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک سے زین نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔ زین کی بات پر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر وہ تیزی سے کچن سے نکل کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو عماد نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اس پر جھپٹا اور اسے گردن سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ کراہتے ہوئی بولی۔ میری اریبہ راجپوت صرف تمہاری وجہ سے اس حال میں ہے، اگر تم نہ ہوتی تو میری اریبہ راجپوت یوں بے ہوش لیٹی نہ ہوتی۔ عماد غرایا۔ ایم سوری، وہ کھانستے ہوئے بولے۔ تم صرف میری بیوی کی ہم شکل ہو، میری بیوی نہیں ہو کہ جو اس طرح میرے کمرے میں آ جاتی ہو۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ اسے دھکیلتے ہوئے بولا۔ زین بول رہا تھا کہ آپ غصے میں ہیں تو اگر میں آپ کے پیچھے نہ ہوتی تو پھر بھی آپ مجھ پر ناراض ہوتے۔ وہ سہم کر بولی، کتنی بار بکواس کی ہے تم سے کہ میرے آگے زبان مت چلایا کرو۔ وہ چلایا، سوری۔ عماد نے اپنی وارڈروب سے بیلٹ نکالا اور اس پہ برسانا شروع کر دیے۔ اس کی دل خراش چیخیں اس ساؤنڈ پروف کمرے میں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ نیم جان سے ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو صغرا آپا اس کے سرہانے ہلدی کا لیپ لیے بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں بھاگ جاتی آپ ماہرہ بیٹا یہاں سے؟ صغرا آپا نے اس کی کمر سے کپڑا ہٹا کر اس پر ہلدی کا لیپ لگاتے ہوئے کہا، سزاوار کو سزا ملنے پہ دکھی مت ہوا کریں آپا، آپ نہیں جانتی کہ میرا گناہ کتنا بڑا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی تو ہمیشہ کی طرح آپا اس کی بات پر تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اریبہ راجپوت بیٹی کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا، میں نے یہ مان لیا مگر اس طرح اتنے سالوں سے سزا کاٹنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ صغرا آپا بولی، ان بچوں کا کیا ہوگا صغرا آپا جو کہ مجھے ہی اپنے ماں سمجھتے ہیں، اور زین تو بالکل بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ مجھے ہی اریبہ راجپوت سمجھتا ہے۔ وہ ہولے سے بولی، سچ میں آپ کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ اصلی اریبہ راجپوت نہیں ہیں۔ صغرا آپا نے کہا تو ماہرہ کے ہونٹوں پہ زخمی سے مسکراہٹ آ گئی۔ پھر پوری رات اس نے درد اور تکلیف میں گزاری تھی مگر وہ بھی کوئی ڈھیٹ ہڈی کی بنی تھی کہ اسے یہ درد بھی مزہ دیتا تھا۔ نہ جانے اسے اس سے کون سی تسکین ملتی تھی۔ بالاج اپنے کیبن میں بیٹھا ایک مریض کی رپورٹ دیکھ رہا تھا
کہ پاس رکھا فون بجنے لگا۔ یس میری، بالاج نے ریسیور کان کو لگاتے ہوئے کہا۔ سر کو مسٹر عماد راجپوت آئے ہیں اور وہ فوری آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے میری نے کہا۔ مس میری، آپ جانتی ہیں نا کہ میں بنا اپوائنٹمنٹ یا کسی سے نہیں ملتا، تو ان سے کہیے کہ آج اپوائنٹمنٹ لیں اور کل چیک اپ کی ٹائم پہ تشریف لائیں، بالاج نے روکھے انداز میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد دہاڑ سے دروازہ کھولا اور ایک شخص اندر داخل ہوا جس نے شلوار کرتا پہن رکھا تھا اور اپنے کندھوں پر چادر لی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے 4 دیوہیکل باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اور کون ہیں آپ؟ ہمت کیسے ہوئی آپ کے اندر آنے کی؟ بالاج دھاڑ کر بولا۔ چلائیے مت ڈاکٹر صاحب، میں یہاں صرف اور صرف آپ کو لینے آیا ہوں، اور آپ میرے ساتھ چلیے، اور اس کے لیے میں آپ کو کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ عماد راجپوت اکڑتے ہوئے بولے۔ مسٹر، میرا نام بالاج بخاری ہے، تو میرے متعلق مکمل انفارمیشن کے ساتھ ہی آپ یہاں پر آئے ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پیسوں سے بکنے والا انسان نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے یہ لالچ بالکل مت دیجیے کہ آپ مجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اور ہاں، آپ کے یہ دیوہیکل گارڈ سے بھی میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے ڈرانے کی کوشش بھی مت کرنا، بالاج نے چبا چبا کر کہا۔ تو پھر میں آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے محبت کی ہے تو پلیز میرے ساتھ چلیے، یا پھر آپ کو آپ کی بیوی اور بچوں کا واسطہ ہے تو آپ کو آپ کی بیوی کی محبت کا واسطہ دے کر ساتھ چلنے کی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ عماد راجپوت جلدی سے نرم پڑتے ہوئے بولے۔ میری بیوی مر چکی ہے اور میرے اس سے کوئی بھی بچے نہیں تھے، تو مجھے میری بیوی کی محبت کا واسطہ دینا بنتا ہی نہیں آپ کا، اور اگر زندہ بھی ہوتی تو میں اس سے اس قدر نفرت کرتا ہوں کہ اس کے واسطے دینے پہ بھی ساتھ نہیں چلتا۔ مجھے 2 چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ایک دولت اور دوسری محبت، تو مجھے یہ واسطے دے کر آپ خرید نہیں سکتے۔ بالاج نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ کو میں اپنی ہی محبت کا واسطہ دیتا ہوں۔ عماد نے ہاتھ جوڑے۔ دروازہ ادھر ہے مسٹر راجپوت، میرا ٹائم ویسٹ مت کیجیے اور جائیے یہاں سے، اور اگر آپ چاہیے تو میں اپنے ہاسپٹل کی کوئی ڈاکٹر کو بھیج دیتا ہوں آپ کے ساتھ، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بالاج نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ عماد راجپوت بوجھل دل کے ساتھ واپس پلٹے تو دروازے پہ کھڑی ایک لڑکی اسی اثناء میں اندر آئی۔ یہ سب کیا تھا بالاج بھائی؟ آپ اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارہا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ عماد راجپوت پھر سے امید بھری نظروں سے بالاج کو دیکھنے لگا، مگر جب کوئی رسپانس نہیں آیا تو وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ ارہا، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے معاملات میں دخل اندازی کرے، اور یہ جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ سخت چڑ پیدا کرتی ہیں مجھے، اسی لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا، بالاج نے ناگواری سے کہا۔ اپنے غصے کو اپنے فرائض کے بیچ میں کیوں لاتے ہیں آپ؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کو بہت دکھ ملا ہے، مگر یہ دکھ، یہ تکلیف آپ دوسروں میں کیوں منتقل کرنے لگے ہیں؟ آپ ایسے تو نہیں تھے، ارہا نے دکھی لہجے میں کہا۔ اور مجھے ایسا بنانے والی بھی تو تمہاری بہن ہی ہے نا، اس نے مجھے اس طرح کا بنایا، وہ ایسا نہ کرتی تو میں اتنا برا نہ ہوتا، بالاج نے تہزائیہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، وہ بری تھی، مگر آپ تو اچھے تھے نا، تو آپ کیوں برے بن رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ دنیا اچھوں کو جینے نہیں دیتی، تو اس لیے میں نے بھی دنیا جیسا بن گیا، دھوکے باز اور برا، بالاج نے کہا۔ بھائی آپ، ارہا تم یہاں سے جا سکتی ہو، مجھے اپنا بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، بالاج نے روکھے انداز میں کہا تو ارہا دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بالاج نے فائل کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ بالاج گھر آیا تو رات کافی ہو چکی تھی، تو گاڑی پورچ میں لگا کر اندر داخل ہوا تو زہرا کو صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ہی سوتی دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ ہلکا سا کھنکارا تو زہرا کی آنکھ کھل گئی۔ السلام علیکم پری، وہ زمین پر بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ اتنا ٹائم لگا دیا آج؟ زہرا نے کہا۔ عیسیٰ خیلوی کے کانسرٹ میں گیا تھا۔ اچھا، زہرا نے ہولے سے کہا۔ آپ کیوں جاگ رہی تھیں؟ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرا انتظار مت کیا کریں، بالاج نے کہا۔ تو پھر شادی کر لو آپ، اور پھر آپ کی بیوی انتظار کرتی رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زہرا کی بات پہ اس نے شکوہ کی نہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگلے 50 سال تک اس کا انتظار کروں گا، وہ سب کی نظر میں چاہے مر چکی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، اور ایک بار وہ مجھے مل جائے تو میں اپنا انتقام ضرور لوں گا اس سے۔ اب کی بار اسے یہ سوچ کر معاف نہیں کروں گا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، بالاج نے کرب سے کہا۔ اور اگر وہ سچ میں مر چکی ہوئی تو؟
زہرہ نے کہا، تو میں اس کی قبر تلاش کروں گا اور اس کے ساتھ اپنی قبر بناؤں گا۔ بالاج نے سرخنگارہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ زہرہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ میں آج اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، بالاج نے کہا۔ وہ پچھلے 5 سال سے ارہا کے کمرے میں سو رہا تھا اور اپنے کمرے میں وہ تب جاتا تھا جب وہ درد کے انتہا پر ہوتا تھا۔ بالاج کو یماد راجپوت آئے تھے۔ وہ بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے، آپ ایک بار اس کی بیوی کو جا کر دیکھ لیں، تو ان کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو بھیج دوں گی۔ زہرہ نے کہا، اوہ، تو ارہا نے یماد راجپوت کو یہاں بھیج دیا تھا؟ یہ ارہا بھی نا، میں نے اتنی بار کہا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہا کریں، مگر پھر ویسا ہی کرتی ہے۔ بالاج دل ہی دل میں جھنجھلایا۔ ٹھیک ہے پری، میں چلا جاؤں گا، بالاج نے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ روم میں آ کر اس نے بیڈ پر پڑے لہنگے کو دیکھا جو کہ وجیہ نے شادی پر پہنا تھا۔ وہ 5 سال سے ویسے ہی پڑا تھا اور ڈریسنگ پر اس کی جیولری کا ویسے ہی ڈھیر لگا تھا۔ پھر اس نے وارڈروب کھولی تو اس کی نظر ترتیب سے لگے کپڑوں پر پڑی جو کہ وہ دشمن جان اپنے ہاتھوں سے رکھ کر گئی تھی۔ دل سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ پھر بالاج نے اس کے ساتھ رکھی البم کو اٹھایا اور راکنگ چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ تصویروں کو دیکھتے دیکھتے وہ ماضی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بالاج حیدر بخاری کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ 8 سال کا ہوا تو اس نے اپنے بابا کی شادی کرنے کی ضد پکڑ لی اور اس کی دادو صفیہ بیگم نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اور جب بالاج 10 سال کا ہوا، ان کی زندگی میں آئی زہرہ جو کہ صفیہ بیگم کی بھانجی تھی، اور زہرہ جب ان کی زندگی میں آئی تو وہ 3 بیٹیوں کی ماں تھی، مگر بہت کم عمری میں زہرہ کی شادی ہوئی تھی۔ مگر بیٹیاں پیدا کرنے کے جرم میں شوہر نے طلاق دے دی اور بیٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ واجیہ کی عمر تقریباً 2 سال اور دونوں چھوٹی بیٹیوں کی عمر 1 سال تھی، جو کہ دونوں جڑواں بھی تھیں۔ مگر بالاج جو کہ 10 سال کا تھا تو وہ انہیں بالکل اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگا۔ حیدر نے جہاں بچیوں کا باپ بن کر دکھایا تھا، وہیں زہرہ نے بھی کم نہیں کیا تھا۔ وہ بالاج کے لیے گویا سگی ماں سے بڑھ کر تھی۔ اپنی بیٹیوں سے زیادہ اہمیت وہ بالاج کو دیتی تھی اور بالاج بہت ہی فرمانبردار اور لائق بچہ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ بالاج نے جب اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کی تو اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے بیرون ملک چلا گیا، اور جب کافی عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو واجیہ کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی، اور جس ہسپتال میں بالاج اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو وہیں پر واجیہ بھی اپنے ہاؤس جاب کمپلیٹ کر رہی تھی۔ واجیہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بالاج کے دل میں جگہ بنانے لگی۔ ارہا اور منہا اس کے لیے بہنوں جیسی تھی، مگر واجیہ کے لیے اس کے دل میں ایک الگ سی فیلنگ آنے لگی تھی۔ اسے اپنے ہمسفر کے طور پر دیکھ رہا تھا، مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا کہ واجیہ کا رشتہ ڈاکٹر رافع سے ہو گیا، اور ڈاکٹر رافع اور واجیہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، تو بالاج اپنے دل کی بات دل پر دبا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مگر اس کے لیے بہت مشکل تھا واجیہ کو کسی اور کا دیکھنا۔ وہ رات کی تنہائی میں سجدوں میں رونے لگا، مگر اس نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ واجیہ اس کی بن جائے۔ اس نے ہمیشہ واجیہ کی خوشیوں اور اپنے دل سے اس کی محبت نکل جانے کی دعا کی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر میں ارہا، منہا اور واجیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ تینوں بہنوں کی ایک دن ہی شادی طے کی گئی تھی۔ شادی سے چند دن پہلے ہی اسے ڈاکٹر رافع کی حقیقت پتہ چل گئی۔ ڈاکٹر رافع ایک دھوکے باز انسان تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے جو یہاں سب کو بتایا تھا اس کی فیملی میں کوئی نہیں تھا، گاؤں میں اس کی پوری فیملی تھی۔ اس کے بارے میں جب مکمل تحقیق اس نے کی اور سب کچھ زہرہ اور حیدر کو بتایا تو وہ سن کر جیسے پریشان ہو گئے۔ بالاج بیٹے، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج مہندی کی رات ہے اور ہم اس طرح رشتہ ختم کریں گے تو واجیہ سے شادی کون کرے گا؟ ایک لڑکی کا رشتہ ٹوٹنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حیدر صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ میرا بالاج ہے نا میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، اور میں جانتی ہوں میرا بیٹا واجیہ کو پسند کرتا ہے۔ زہرہ جو کہ اس کی کیفیت کو بہت عرصے پہلے پہچان چکی تھی، آج اس نے یہ بات ظاہر کی تو حیدر صاحب حیران ہی رہ گئے۔ واٹ؟ یہ پاگل واجیہ کو پسند کرتا تھا؟ اس نے بتایا کیوں نہیں؟ شکوہ تو مجھے بھی ہے اس سے کہ اس نے بتایا کیوں نہیں۔ یہ تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میرا پاگل بیٹا میری واجیہ کو پسند کرتا ہے۔ وہ ناراضگی بھرے انداز میں بولی۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں صرف اور صرف واجیہ کی خوشی چاہتا تھا۔ وہ سر جھکائے آہستہ سے بولا، بس میں ابھی جا رہی ہوں اور اس رافعہ سے رشتہ ختم کرنے لگی ہوں۔
زہرا نے کہا، اور پھر باہر جا کر جب رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو رافعہ بھڑک اٹھا۔ آپ مجھ پر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بالات سے شادی کروا رہے ہیں۔ واجیہ کی، وہ بھی اسی وقت سمجھ چکا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی سازش دیکھو۔ واجیہ، یہ ڈاکٹر بالاش تمہیں پسند کرتا ہے اور ان لوگوں نے ڈاکٹر بالاش سے تمہاری شادی کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا اس دن بھی کہ وہ تمہارے بارے میں جتنا پوزیسو ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں بہن سمجھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھو، یہاں بات کھل گئی۔ ڈاکٹر رافع نے زہر اگلا تو بالاش نے آگے بڑھتے ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر مارا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ واجیہ نے آگے بڑھتے غصے سے کہا، مگر زہرا نے اسے بازو سے دبوچتے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ پھر گارڈز نے ڈاکٹر رافع کو دھکے مار کر وہاں سے نکالا تھا۔ واجیہ گمسم سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ دے رہی تھی، اور اسی وقت مولوی صاحب نے اس کا نکاح بالاش سے پڑھا دیا۔ اسے تو جیسے چپ ہی لگ گئے، اور سب لوگ حیران بھی تھے کہ اس نے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا دن ان کے لیے ایک طوفان لے کر آئے گا۔ وہ واجیہ جو بظاہر بہت پرسکون تھی، مگر اندر اس کے کہیں طوفان بھرا تھا جو کہ کل سب کچھ بہا لے کر جانے والا تھا۔ اگلے دن بارات دھوم دھام سے پہنچی تھی۔ تینوں دلہنیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ارہا اور منہا اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھیں اور اسے بار بار کہہ رہی تھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ماما کی لاڈلی ماما کے پاس سے رہ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد رخصت ہو کر ارہا اور منہا اپنے اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئیں، اور وہ رخصت ہو کر واپس بخاری ہاؤس آ چکی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے بالاش کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ سر جھکائے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں ڈاکٹر رافع کا نام درج تھا۔ مہندی ڈاکٹر رافع کے نام کی تھی، مگر اس کا نکاح ڈاکٹر بالات سے ہوا تھا۔ وہ اپنے مقدر پر شکوہ کے نہ تھی، اور اپنی ماں سے بھی شکوہ تھا۔ اسے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ بالاش کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور اس کے خیال میں اس کی ماں نے بالاش کو اس محبت دینے کی خاطر اس سے رافع کو چھین لیا ہے۔ وہ سب سے بدگمان ہو چکی تھی۔ بالاش دھیرے سے چلتا ہوا پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ واجیہ نے نگاہیں اٹھا کر جھکا لیں۔ واجیہ، آپ کی نگاہیں دیکھ کر میں پاگل سا ہونے لگتا ہوں، تو کیا اجازت ہے کہ ان حسین آنکھوں کو چھو سکوں؟ واجیہ ایک دم سے اٹھ کر حیرانگی سے دیکھا تو بالاش کے نگاہوں میں جھلکتی بےتابی پر پھر سے نگاہیں جھکا گئیں۔ اس کے کچھ نہ بولنے پہ بالی نے گہرا سانس بھرتے آہستہ سے اس کی گال پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، تمہاری یہ خاموشی مجھے اور بھی بے چین کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا واجیہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ واجیہ نے لرزتی آواز میں جواب دیا، نفرت نہیں، مگر دکھ ضرور ہے۔ آپ نے میری مرضی کے بغیر سب کچھ کر دیا۔ بالاج نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی، مگر اس وقت مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں رافع جیسے دھوکے باز کے حوالے کر دیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ واجیہ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی جھلکی تو زیرک بے چین سا ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تو وہ اس کی آنکھوں پہ بے اختیار اپنے لب رکھ گیا۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفری 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 آفری۔ بالاش نے دل نشین انداز میں نصرت کی غزل گنگنائی۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، واجیہ دھیمے سے لہجے میں بولی، اور آپ کی آنکھیں، بالاش نے کہا، اور پھر بے اختیار ہو کر ان آنکھوں پر لب رکھ چکا تھا۔ واجیہ نے بنا کچھ کہے اسے خود سپردگی دے دی۔ صبح بالاش کی آنکھ کھلی تو واجیہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اسے تکیے پر لٹایا اور پھر اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو واجیہ نماز پڑھ کر جے نماز سمیٹ رہی تھی۔ گڈ مارننگ میری پیاری سی جان، بالاج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتے ہوئے کہا۔ چائے بنا کر لاؤں؟ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، نہیں، ایکچولی مجھے آلیان کا میسج آیا ہے، اس نے مجھے فوری بلوایا ہے۔ بالاج نے کہا، کیوں، خیریت ہے سب؟ واجیہ نے پوچھا۔ سب خیریت ہی ہوگی، ایکچولی وہ ارہا کو ڈیزائنر بنتا دیکھنا چاہتا ہے، تو اس نے یہاں کے سب سے بڑے کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا، تو وہ یہ خوشخبری میرے ہاتھ سے دینا چاہتا تھا اور اسی لیے بلوایا ہوگا۔ بالاج نے کہا تو واجیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر واجیہ کا ماتھا چوم کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اب کبھی واجیہ کو دیکھ نہیں پائے گا، اور واجیہ نے بالاج کے نکلتے ہی اپنا ہینڈ بیگ لیا اور ایک خط وہاں رکھ کر نکلتی چلی گئی۔
बालाज अभी अभी वॉक करके घर वापस आया था और ज़ोहरा के कहने पर वो वाजिया को रूम से बुलाने के लिए ऊपर की जाने बढ़ गया। वाजिया, बालाज ने अंदर आकर पुकारा मगर वो अंदर नहीं थी। ये कहाँ गई? बालाज बड़बड़ाते हुए मुड़ा और फिर उसकी नज़र टेबल पर पड़े कागज़ पर गई। उसने कागज़ उठाया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका चेहरा मुतग़य्यर होता चला गया और फिर वो थके थके कदमों से बाहर आया तो उसके चेहरे पर जर्दी फैली देखकर हैदर बुखारी चौंक उठे। क्या हुआ बालाज बेटे, तुम ठीक हो? और तुम तो वाजिया को नाश्ते के लिए बुलाने गए थे, कहाँ है वो? हैदर बुखारी ने पूछा तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ उनकी तरफ बढ़ा दिया और हैदर बुखारी ऊंची आवाज़ से उसे पढ़ने लगे। मिस्टर बालाज बुखारी, कल की रात आप कभी नहीं भूलेंगे और आपकी वो पहली और आखिरी रात थी मेरे साथ। जब जब मेरे साथ गुजारे ये पल याद करेंगे तो मालूम होगा कि दर्द क्या होता है। आप जब जब अपने वार्डरोब में मेरे कपड़े देखेंगे तो मैं याद आऊंगी। इस आधे दिन में मैं आपको इतनी यादें देकर जा रही हूँ कि आप इन यादों में जल जल जाएंगे, जैसे आपने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और मेरा दिल उजाड़ दिया, वैसे ही मैं खुद को आपसे छीन कर जा रही हूँ। न जाने जिंदा रहूंगी कि मर जाऊंगी, मगर एक चीज जानती हूँ कि आप पल पल मरेंगे। मुझसे शादी करना चाहते थे तो बात करते, मगर आपने धोखा किया और अपने साथ अपनी माँ को भी शामिल कर लिया। तो अब ये मेरा दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलेंगे। फकत वाजिया। हैदर ने खत ख़त्म किया तो लॉज में मौजूद सब लोग जैसे सांस लेना भूल चुके थे। आज से अभी से ऐलान करवा दीजिए कि वाजिया मर चुकी है, ज़ोहरा ने सर्द लहजे में कहा और फिर बालाज के सीने से लगकर हिचकियों से रो पड़ी। वाजिया को गए 10 दिन हो गए थे। बालाज ने उसे जगह जगह तलाश कर लिया, मगर वो तो न जाने कहाँ खुद को छुपा चुकी थी। फिर धीरे धीरे बालाज बुखारी जैसे बदलते चला गया। वो जो हर वक्त चेहरे पर मुस्कान रखता था एक सर तासुरात में बदल गया। अजान की आवाज़ कान में पड़ने पर वो माजी से हाल में वापस आया तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसने अपने आंसू साफ किए और नमाज अदा करने के लिए वुज़ू करने वॉशरूम की जाने बढ़ गया। अगले दिन सुबह सवेरे गांव के लिए निकल गया था और वहां जाकर उसने अमाद राजपूत की बीवी का केस अच्छे से स्टडी किया और फिर लाउंज में बैठा उसकी हालत के बारे में डिस्कस कर रहा था कि तभी एक लड़की अंदर दाखिल हुई और उसकी शक्ल बिल्कुल ही अरीबा राजपूत से मिलती थी और वो एकदम से चौंक गया। ये लगता है अरीबा राजपूत की बहन है, बालाज ने कहा। नहीं, मेरी अरीबा राजपूत की कोई बहन नहीं है, ये सिर्फ उसकी हम शक्ल समझ लीजिए और यहाँ सब लोग उसे ही अरीबा राजपूत समझते हैं। अमाद राजपूत बोले, रियली? मतलब कोई इतना सीन कैसे हो सकता है जबकि उनके दरमियान कोई रिश्ता भी नहीं है? वो हैरान हुआ। अमाद राजपूत ने कंधे उचका दिए। फिर माहिरा ने चाय बनाकर चाय अमाद को थमाई और दूसरा कप वो बालाज को थमाने लगी तो बालाज की खुद पर जमी निगाहों पर उसके हाथों में लर्जिश हुई और चाय बालाज के ऊपर गिर गई। तुम कभी भी काम ठीक से कर सकती हो? अमाद राजपूत धाड़े तो वो सर झुकाकर लब काटने लगी। इट्स ओके मिस्टर राजपूत, बालाज संजीदगी से कहा। आई एम सॉरी डॉक्टर बुखारी, आप प्लीज साफ कर लीजिए। अमाद बोले, जाओ अब लेकर जाओ इन्हें और इनकी शर्ट धोकर दो, अमाद ने सख्त लहजे में कहा। वो सर हिलाकर मुड़ गई तो बालाज भी उठकर उसके पीछे चला आया। फिर वो उसे एक कमरे में छोड़कर वापस पलट गई। बालाज ने तायराना निगाह कमरे में डाली और फिर चलता हुआ माहिरा की तस्वीर के पास आया और तस्वीर उठाकर देखने लगा तो माहिरा की आंखों ने जैसे उसे हाल से माजी में लपटखा था। वो ग्रे आंखें किसी बुरी तरह याद दिला गई। फिर खटके की आवाज़ पर मुड़ा तो माहिरा थी और उसके हाथ में एक शर्ट थी। उसने बिना कुछ कहे शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बालाज ने शर्ट थामते हुए कहा और शर्ट लेते उसका हाथ माहिरा के हाथ को टच किया तो माहिरा ने हड़बड़ाकर शर्ट छोड़ दी। फिर दोनों इकट्ठे शर्ट उठाने के लिए नीचे झुके तो दोनों के सर आपस में टकराए तो माहिरा और बालाज की निगाहें मिली तो बालाज उसके चेहरे से नजरें हटाना भूल गया। वो बिलाशुबा बहुत हसीन थी और उसकी आंखें जैसे बोल रही थीं। बालाज की निगाहों की बेबाकी से माहिरा की हथेलियां पसीने से पसीज गई थीं। फिर बालाज ने शर्ट उतारी और दूसरी पहनकर बाहर निकल आया। माहिरा ने शर्ट धोकर प्रेस की और फिर उससे लेकर वो गेस्ट रूम की तरफ आ गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो कुछ साथ बाद दरवाज़ा खुला और बालाज बाहर आया। आपकी शर्ट, वो बोली तो बालाज चौंक गया।
آپ کا گلا تو کافی بند ہوا ہے۔ بالاج نے اس کی آواز میں بھاری پن محسوس کیا تو جلدی سے بولا، جی وہ مجھے فلو ہوا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی بالاج کو کسی کی یاد دلا گئی۔ کبھی کبھی انسان کی کسی سے شبہ اس کی عادات میں بھی ہوتی ہے۔ مس ماہرہ، بالاج نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہرہ اس کی بات کا جواب دیے بنا واپس مڑ گئی۔ وہ رات کا کھانا کھلوا کر ماہرہ کچن سمیٹ کر باہر نکل کر لان کی طرف آ گئی۔ لان میں آ کر وہ سگریٹ کی اسمیل سے چونکی، پھر اس کی نظر کین کی کرسی پر بیٹھے بالاج پر پڑی جو کہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تو بالاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی ہیں آپ مس؟ صبح آپ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ ویسے مجھے آپ کو میڈیسن دینی تھی کہ آپ کا گلا وغیرہ ٹھیک ہو جائے۔ بالاج نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے پاس آ کر کہا، جی میں فلو کی میڈیسن نہیں لی تھی، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ کو شاید بہت علاج کی ضرورت ہے کیونکہ یہ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ سگریٹ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ ماہرہ نے کہا، پچھلے 5 سال سے پھونک رہا ہوں اس کو، ابھی تک تو زندہ ہوں۔ موت اتنی آسانی سے آ جائے تو انسان ناپید ہو جائے۔ اپنی زندگی سے اتنے مایوس کیوں ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہیں آپ کو تو امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے نہ، آپ کو تو زندگی کی ویلیو معلوم ہونی چاہیے نا، تو پھر اپنی زندگی کو اس قدر بے مول کیوں کر رہے ہیں؟ ماہرہ نے پوچھا۔ اس کی بات پر بالاج کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ ایک بے وفا کے زخموں پر مرہم لگانے ہم گئے، مرہم کی قسم مرہم نہ ملا، مرہم کی جگہ مرہم گئے، بالاج نے گمبھیر لہجے میں کہا تو ماہرہ نے غور سے اسے دیکھا۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر درد اور کرب کے تاثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ کون تھی وہ بے وفا؟ ماہرہ نے پوچھا۔ بالاج نے چونک کر دیکھا اور پھیکا سے مسکرا کر اپنا لائٹر اور سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی ماہرہ کی آنکھ سے چپکے سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ بالاج ابھی تک راجپوت کوٹ میں ہی تھا اور اسے یہاں آئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ اریبہ راجپوت کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں گاؤں کے لوگوں کا فری علاج کر رہا تھا، اور اس کے رکنے کی وجہ ماہرہ تھی۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی کہ اس نے بالاج کو صرف ایک بار رکنے کے لیے کہا تو وہ رک گیا۔ آج صبح تیار ہو کر وہ میلے میں پہنچا تو عماد راجپوت اپنے گاؤں کے غربا میں راشن تقسیم کر رہا تھا اور ماہرہ ایک سائڈ پر عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے گرین اور یلو شرارہ کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے خوبصورت بال آبشار کی طرح اس کی پشت پر تھے۔ بالاج نے اسے دیکھا تو وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تو ماہرہ نے جلدی سے اپنی پلکوں کی جھالر گرا لی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اس سے کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھنے آئی تو اس نے میلہ دکھانے کی فرمائش کی اور ماہرہ نے بے اختیار عماد راجپوت کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر بالاج اور وہ اٹھ کر سٹالز کی طرف بڑھ گئے۔ بالاج ایک سٹال پر رکا جہاں چوڑیاں لگی تھیں اور اس نے ماہرہ کے سونے سونے بازو دیکھے اور پھر چوڑیاں دیکھنے لگا، اور اس نے یلو گرین چوڑیاں لی اور ماہرہ کی طرف بڑھا دی۔ آپ کے ہاتھوں میں اچھی لگیں گی، بالاج نے کہا تو ماہرہ کے چہرے پر حیا کی سرخی سی چھا گئی۔ وہ چوڑیاں تھام کر ہاتھوں میں پہننے لگی اور بالاج نے اس کے سسکاری پر چونک کر دیکھا تو ایک چوڑی ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر چکی تھی۔ او مائی گاڈ، دھیان سے کریں، بالاج نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور وہاں سٹال پر رکھے پانی کے کولر کے نیچے ہاتھ کیا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل کر اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا اور گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کا زخم صاف کیا۔ ماہرہ ساکت اسے دیکھی جا رہی تھی اور آنسو کے قطار سے اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ بالاج اس کے آنسوں سے بے قرار ہو گیا تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ بالاج نے بے چین ہو کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیوں رو رہی ہیں؟ برسوں ہو گئے کہ کسی نے میری پرواہ نہیں کی تو آپ کی پرواہ کرنے پر آنسو نکل پڑے۔ وہ زکام زدہ بھاری آواز میں بولی، مجھ سے شادی کریں گے؟ بالاج کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے حیرانگی سے دیکھا۔ بالاج کو اپنا دل ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گڑبڑا کر بولی، نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا کہ میرے ہر زخم کا مرہم ہو آپ۔ بالاج نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، پلیز، وہ اپیا کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے بولتے ہوئے مڑی تو بالاج نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر آنکھیں میچ لیں۔
وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس میں کسی کو ڈھونڈ رہا، وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی واجیہ بخاری کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ وہ ماہرہ کی آنکھوں کی واجیہ بخاری کی آنکھوں سے مشابہت کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ خود اپنی حالت میں پریشان تھا تو اسے واحد حل ماہرہ سے شادی کرنے لگا، مگر وہ پاگل جانتا نہیں تھا کہ واجیہ کے ساتھ اس کا روح اور جسم کا رشتہ ہے اور یہ دونوں زندگی کا لازمی جز ہے۔ اگر ماہرہ سے شادی بھی کر لے تو اس کے زخموں کا مرہم پھر بھی وہ نہیں بن سکتی، کیونکہ بعض زخموں کا مرہم وہ زخم لگانے والا ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ پوری رات بالاج کے پرپوزل کے بارے میں ہی غور کرتی رہی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور وہ خود بھی انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماضی سے ڈرتی تھی۔ 2 دن کے بعد ڈاکٹر بالاج واپس جا چکے تھے اور اریبہ راجپوت کا اسی ہفتے آپریشن ہوا جو کامیاب ٹھہرا تھا، اور اریبہ راجپوت کو 5 سال پہلے ہوش آ چکا تھا۔ عماد راجپوت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بھی بہت خوش تھے، لیکن بچوں سے بچھڑنے کا خیال اسے ہلا رہا تھا۔ نہ جانے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا تھا، اور پھر فیصلہ ہو ہی گیا جب شام میں عماد راجپوت نے اسے یہاں سے جانے کا حکم دے دیا۔ اب تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو، وہ سرد لہجے میں بولا تو اس نے نم آنکھوں سے اس بے حس انسان کو دیکھا جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے قیمتی سال ضائع ہو گئے۔ دل تو چاہا چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا لے اور پوری دنیا کو بتایا کہ جو انسان سب کے سامنے اتنا اچھا اور نرم دل ہے وہ گھر میں کس قدر سفاک ہے، مگر وہ چپ چاپ گمسم سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن صبح ہی عماد نے اسے شہر کے دارالامان چھوڑنے کا بتایا تو وہ رات بچوں سے لپٹ کر روتی رہی تھی، یہاں تک کہ صبح جب وہ اٹھی تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر آپا پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، آپ روئی تھیں کیا؟ آپا کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر ان کی گود میں سر رکھ کے رو دی، اور آپا تو جیسے گھبرا ہی گئی تھی۔ بیٹا بتاؤ نا کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا آپا؟ ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی، مانتی ہوں وہ میرے بچے نہیں ہیں، مگر میں انہیں اپنا ہی بچہ سمجھنے لگی، اور آج ان سے بچھڑنے کا وقت ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے الگ کروں انہیں خود سے۔ یہ اریبہ راجپوت جی آج شام کو واپس آ جائیں گی ہاسپٹل سے، اور بچوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ماں میں نہیں تھی، اس لیے مجھے یہاں سے جانے کا حکم مل گیا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کے صاحب نے کیا کہا ہے کہ یہ بلینک چیک ہے، اس پر جتنی چاہے اماؤنٹ لکھ دوں۔ کیا اماؤنٹ لکھوں میں آپا؟ کیونکہ محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آج مجھے پتا چلا کہ میری ماں کتنی محبت کرتی تھی اپنے شوہر کی اولاد سے اور بے لوث کرتی تھی، مگر میں سمجھ ہی نہیں پائی، ہمیشہ بدگمان رہے، ایک بار بھی کسی سے نہیں جاننے کی کوشش کی کہ رافع کا سچ سچ ہے بھی کہ نہیں، بس میں نے سب کو ہی جھوٹا سمجھ لیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، کیا مطلب بیٹا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آپا نے کہا، آج میں آپ کو بتاتی ہوں آپا، میں اپنی بربادی کی خود وجہ ہوں۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے نا، ان کی سچ مچ کی بیوی ہوں میں، اور پتہ ہے مجھے اتنا غصہ تھا، مجھے لگا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور اپنے سوتیلے بیٹے کی محبت یعنی مجھے اسے سونپنے کے لیے جھوٹ کھڑا کیا کہ رافع دھوکے باز ہے، لیکن میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا میری ماں جھوٹ نہیں بولتی، اور میں ایک دن کی دلہن اپنے شوہر کو سزا دینے کی خاطر گھر چھوڑ کر نکل آئی، مگر بیچ راستے مجھے احساس ہو گیا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، اپنوں کے بغیر کیسے رہوں گی، اور یہی سوچتے واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے میرے پاس رکی، اور اس گاڑی میں اریبہ راجپوت تھیں جو کہ ماں بننے والی تھی، اور انہیں ڈرائیونگ کے دوران ہی درد ذہ شروع ہو گیا، اور ان کی ریکویسٹ کرنے پر میں انہیں ہاسپٹل لے کر جانے والی تھی، مگر میرے ہاتھوں ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اریبہ راجپوت کے سر پر چوٹ لگی اور وہ کومے میں چلی گئی، اور میں خود بھی 3 دن بے ہوش رہی، اور عماد راجپوت کے بڑے بچے اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگے تو عماد راجپوت نے مجھے اپنی بیوی کی شکل دی تھی، اور ان 5 سالوں میں وہ اپنی بیوی کی حالت کا ذمہ دار سمجھ کر مجھے سزا دیتا رہا۔ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں تو اس کی بیوی کو بچانا چاہتی تھی، مگر اسے لگا کہ شاید میں نے جان بوجھ کر یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے دشمنوں میں سے ہوں، اور میں نے بھی کوئی غلط فہمی دور نہیں کی، کیونکہ اب کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، میں نے خود کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا،
اور میں یہاں راجپوت کوٹ میں چلی آئی، مگر میں جانتے ہی نہیں تھی کہ وہ ابھی تک میرا روگ لے کر بیٹھے ہوں گے۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ شاید اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپا، کچھ بھی نہیں، وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور آپا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بیٹا، اگر قدرت تمہیں دوبارہ موقع دے رہی ہے، اس سے ملانا چاہ رہی ہے، تو تمہیں انکار مت کرنا، کیونکہ ایسی محبت کی قدر کی جاتی ہے۔ معافی مانگو گی نا، وہ معاف بھی کر دے گا۔ محبت کرنے والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اگلے دن وہ حویلی سے جانے ہی والی تھی کہ عماد راجپوت نے اسے روک لیا۔ دراصل ڈاکٹر صاحب نے رشتہ مانگا ہے تمہارا، اور میں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ میرے محسن ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی یہاں سے کر کے ان کے ساتھ رخصت کر دوں۔ عماد راجپوت کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی، اور پھر اس نے آپا کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا، اور اس نے بھی بغیر کسی تعامل کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے دن ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ تو پہلی اس کے نکاح میں تھی، مگر آج پھر سے وہ اس کے نکاح میں دی جا رہی تھی۔ ان کا تجدید نکاح ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ رخصت ہو کر اس کے ساتھ شہر کے لیے نکل آئی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ بالاج نے اس سے ایک بات بھی نہیں کی تھی، اور وہ خود بھی نہیں بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بولے گی تو اس کی آواز سن کر وہ پہچان جائے گا۔ اس سے پہلے تو فلو کی وجہ سے آواز چینج تھی۔ گاڑی منشن میں داخل ہوئی تو کئی یادیں اس کے دل کو سلگانے لگی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی زہرا کو دیکھ کر اس کا دل چاہا بھاگ کر اس کے گلے لگ جائے، مگر وہ اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ منہا اور ارہا نے بھی غصے سے اسے چہرہ پھیر لیا۔ دل میں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ اتنی حیران کیوں ہو واجیہ؟ زہرا کے کاٹدار انداز پر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ آپ نے مجھے کیسے پہچانا ماں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ میں تو کبھی تمہیں پہچان ہی نہیں پائے۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے تم جیسی بیٹی کو جنم دیا ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ تم ہی واجیہ ہو۔ وہ تو بالاش تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور عماد راجپوت نے اس دن بتایا جس دن وہ ہمارے گھر شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ تم واجیہ ہو، کیونکہ اس نے تمہاری لاؤنج میں لگی ہوئی تصویر دیکھ لی تھی، اور اس نے بتایا کہ تم نے کیا کیا۔ تم نے اس کی بیوی تک نہیں چھوڑا۔ کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ کتنی زندگیوں کو برباد کیا تم نے؟ زہرا نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ واجیہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ بس کریں پری، اب آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ اس کو سزا میں دوں گا، کیونکہ سب سے بڑے گناہ گار یہ میری ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، اور پھر اس کا ہاتھ تھامے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا، اور کمرے کا دروازہ کھل کر جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو واجی اندر کا منظر دیکھ کر چونک گئی۔ وہ کمرہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ گمسم سی بس دیکھی جا رہی تھی۔ کمرے میں دھول مٹی بھی جمی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی یہاں برسوں سے بسا ہی نہ ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے مڑ کر اسے دیکھا، جو کہ اس کے چہرے پر ابھی تک سرد اور سپاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ تمہارے دیے ہوئے دھوکے کا جواب ہے یہ۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا یہ سب چیزیں اسی طرح پڑی رہیں گی۔ تم آؤ گی تو اسے اٹھاؤ گی۔ اب اسے اٹھاؤ، پورے کمرے کو صاف کرو۔ مجھے آج اپنے کمرے میں ہی آرام کرنا ہے، وہ سرد لہجے میں بولا تو واجیہ لب کچلتے ہوئے کامتے ہاتھوں سے ان چیزوں کو اٹھانے لگی۔ بالاج سگریٹ کیس اٹھا کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ 2 گھنٹے لگا کر اس نے پورے کمرے کو صاف کیا تھا، اور پھر وارڈروب کھولی تو ہر چیز ویسے کی ویسی پڑی تھی۔ واجیہ کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اسے بالاج کا درد دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا، کس قدر وہ تکلیف میں رہا تھا، اور یہاں تک کہ اس کی بے وفائی نے اس جیسے نرم ہو انسان کو پتھر بنا دیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلی تو بالاج کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ اپنے لمبے بالوں کو ٹاول سے خشک کرنے لگی۔ بالاج اسے دیکھتا رہا اور اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ مرے مرے قدموں سے اس کے پاس چلی آئی۔ بالاج کے ہاتھ سے کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرایا تو اس کے لب بالاج کے رخسار سے ہلکا سا مس ہوئے تو بالاج کو ایسا محسوس ہوا جیسے دل میں کہیں سکون سا اترا ہو۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ چہرہ بدل چکا تھا مگر بدن وہی تھا۔ اس کے اندر روح وہی تھی جس سے وہ عشق کرتا تھا۔ بالاج کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو وہ گھبرا کر اس سے پیچھے ہونے لگی۔
تو اسے پہلو میں گراتے ہوئے سختی سے جکڑ گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور جانے کا؟ آج خود کو دور کر کے دیکھو۔ تم نے میری محبت دیکھی ہے ہمیشہ، آج میری نفرت بھی سہ کر دیکھو۔ بلاج نے چبا چبا کر کہا تو واجیہ کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر وہ شدت سے اس کی پنکھڑی لبوں کو دسترس میں لے چکا تھا۔ واجیہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اسے کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی وہ اتنا ہی شدت اختیار کرتا، یہاں تک کہ بلاج کو اس کے خون کا ذائقہ اپنی زبان میں اترتا محسوس ہوا تو وہ آہستہ سے پیچھے ہوا تو اس کا نازک لب زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے سسکاری بھرتے اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر وہ مکمل اندھیرا کرتا اس کے دونوں ہاتھوں کو جگڑتے ہوئے دوبارہ شدت سے اس پر جھکا تھا۔ اب وہ اپنی ساری نفرت انڈیل کے پرسکون ہو کر سو چکا تھا مگر واجیہ کے لیے اس کی یہ نفرت سہنا بہت مشکل رہا۔ جس شخص نے کبھی اس سے زندگی میں اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی وہ آج اس پر اس قدر بری طرح برسا تھا کہ وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ اذان کی آواز پر وہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتی ہوئی فریش ہونے چلی گئی۔ بلاج کی آنکھ کھلی تو اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا تو وہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ پھر اس نے بے اختیار اپنے پہلو میں دیکھا تو وہاں واجیہ کو نہ پا کر ایک دم سے اٹھ کر بیڈ سے اترا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ واجیہ، واجیہ! وہ سیڑھیاں اترتے اسے پکارنے لگا مگر جب اس کی کہیں سے آواز نہ آئی تو جیسے دل سکڑ سا گیا۔ پری واجیہ کہاں ہے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا تھا اور زہرہ چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ بیٹا یہی ہوگی، نہیں ہے وہ کمرے میں، آئی سویئر اگر وہ اس بار بھی بھاگی نہ یہاں سے میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کا لہجہ اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ پری کو دکھ سا ہوا۔ بیٹا کہیں نہیں گئی ہوگی، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ پری نے اسے تسلی دی تو وہ تیزی سے گھر کے باقی کمروں کو دیکھنے لگا لیکن کہیں بھی نہ اسے پا کر اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی سوئمنگ پول ایریا میں آیا تو وہ وہاں پر کھڑے چپ چاپ سوئمنگ پول کے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس جا کر غصے سے بولا تو وہ ہڑبڑا کر اس کی طرف پلٹی تو اس کے زخمی لب اور گردن پر اس کے دیے گئے نشان کو دیکھ کر جیسے دل ایک پل کے لیے سکڑا مگر دوسرے ہی پل کٹھور پن سے اس کے بازو سے دبوچتے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ آئندہ سے میری اجازت کے بغیر کمرے سے باہر بھی نکلی نا تو میں جان سے مار دوں گا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئے۔ چلو اب اندر یا پھر یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کا دوپٹہ گردن سے ٹھیک کرتے ساتھ ہی بازو سے پکڑے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے دوران سب لوگ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے مگر کسی ایک نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ اپنوں کے درمیان ہی اجنبی بن گئی تھی۔ ویسے برو اینیورسری آ رہی ہے، آپ یہ والی اینیورسری منائیں گے یا اگلے سال کل کے دن کی؟ اچانک سے منہا نے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ تو میرے لیے میرا مرن دن تھا تو اسے کیسے منا سکتا ہوں؟ میرے لیے واجیہ آج بھی مر چکی ہے اور میرے ساتھ جو رہ رہی ہے نا اس کا نہ صرف نام چینج ہے بلکہ چہرہ بھی چینج ہے۔ جب اتنا کچھ چینج ہو گیا ہے تو اینیورسری بھی کل کے دن کی ڈیٹ پر ہی منایا کریں گے۔ کیوں ماہرہ؟ وہ اس کے نام پر زور دیتے ہوئے سرد انداز میں بولتا اس کا دل ہی چیر گیا تھا۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھنے لگی تو بلاج نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑتے اسے دوبارہ بٹھایا۔ اپنا کھانا فنش کرو اور مجھے یہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ برداشت کروں گا۔ بلاج کا لہجہ اس قدر حد تک آمیز تھا کہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اماد راجپوت اس پر برسوں سے ستم ڈھا رہا تھا مگر اسے کبھی فیل نہیں ہوا تھا لیکن یہ شخص اسے ذرا سی بات بھی کہتا تھا اسے اندر تک درد ہوتا تھا۔ اگلے دن شام کو کمرے میں آیا اور اس کی طرف ایک باکس بڑھایا۔ یہ ساڑی پہن لو، ہمیں آج ارہا اور منہا کے ساتھ باہر ڈنر پر جانا ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو اپنی شادی کی خوشی میں پارٹی دی ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو وہ بنا کچھ کہے اس باکس کو تھام گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر کندھوں پر شال رکھے باہر آئے۔ اتنی سردی تو نہیں ہے جو تم نے یہ مراسیوں کی طرح شال اوڑھ رکھی ہے، اتارو اسے، بلاج نے سرد لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ شال کو اتارتی اپنی ساڑی کا پلو پیچھے سے آگے کو کرتی اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ گھر واپس آئے اور وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی کہ بلاج جو فریش ہو کے نکلا تھا بال بنانے کے لیے عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ بلاج نے جھک کر جیسے ہی برش کو اٹھانا چاہا تو اس کی نگاہ واجیہ کے بازو سے ہوتی کمر کی طرف گئی جہاں پر بہت سارے نشانات تھے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ بے چین سا ہو کر بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ وہ بے چین سا اس کے نشانات پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہا تھا۔
بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کیسے نشان ہیں یہ؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس بار سرد لہجے میں بولا تو اس نے کامتے لہجے میں جو کچھ عماد راجپوت اس پر ظلم کرتا رہا وہ بتایا تو بالاج کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ چھوڑوں گا نہیں میں اسے، وہ مٹھی بھینچ کر سرد لہجے میں بولا۔ پلیز آپ انہیں کچھ مت کہیے گا، وہ تڑپ کر بولی تو بالاج نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہ کہوں، 1 منٹ کہیں؟ اس کی بیوی کا ناٹک کرتی کرتی سچ مچ میں تو اس کی بیوی خود کو نہیں سمجھنے لگی تھی۔ کیوں اتنی ہمدردی تمہیں اس سے؟ وہ اس کے کندھوں سے زور سے جکڑے ذہن آلود لہجے میں بولا۔ کیسی باتیں کر رہے آپ؟ میں ان کی بیوی ہونے کا ناٹک نہیں کر رہی تھی، میں صرف ان کے بچوں کی ماں بننے کا ناٹک کر رہی تھی، اور میں اس وقت بھی صرف اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان بچوں کے لیے ان کا باپ ہیرو ہے۔ وہ اچھا ہی انسان تھا مگر میرے بارے میں ایک غلط فہمی کا شکار تھا، اس وجہ سے یہ سب کرتا رہا، اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور میں صرف بچوں کی خاطر یہ بات کہہ رہی ہوں۔ وہ کر بھرے لہجے میں بولی تو وہ طنز انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ واہ، پوری دنیا کے ساتھ تمہیں ہمدردی ہے، ایک میرے ساتھ ہی نہیں تھی تمہیں؟ ویسے کیا دشمنی تھی؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہاری دھن میں میری زندگی کے 5 برس کھا لیے، اور جس دن تمہاری دوبارہ سے تم سے ملاقات ہوئی اس دن میں میرے درد کو دیکھ کر تم مزے لے رہی تھی، میرے ساتھ ناٹک کر رہی تھی تمہیں میرا احساس ہوتا نا تو مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتی، یا پھر دوبارہ ملاقات کے وقت کم از کم بتا دیتی کہ تم ہی واجیہ ہو۔ اس کے لہجے میں درد محسوس کر کے واجیہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے، پلیز پلیز میرا یقین کریں، میں واپس پلٹنا چاہتی تھی آپ کی طرف، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ جھوٹ، سب بکواس، جن کو واپس پلٹنا ہوتا ہے نا وہ واپس پلٹ ہی آتے ہیں، اور تمہاری طرح لوگ نہیں ہوتے جو برسوں کسی کو تڑپاتے رہے۔ ارے تم نے تو اپنی ماں کو نہیں چھوڑا، اس ماں کو جس نے تم لوگوں کے لیے قربانی دی۔ تمہیں یہی لگتا تھا نا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے اور اسی لیے تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی، مگر حقیقت یہ نہیں، وہ مجھ سے محبت اس لیے کرتی تھی کیونکہ میرے بابا تم لوگوں سے محبت کرتے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے احسان اتار رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی اولاد سے محبت کر کے کوئی بھی انسان اپنی اولاد سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر محسن ہو تو اس کے احترام میں وہ اپنی اولاد کے ساتھ تھوڑا سا خود غرض ہو جاتا ہے، مگر اس میں بھی فائدہ اس کی اولاد کا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اگر مجھے بہت محبت دی نا تو میرے بابا نے جواباً اس محبت کو تم لوگوں پر لٹایا۔ انہیں برسوں سے میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور بابا کو بھی، کیونکہ تم ان کی بیٹی نہیں بھی تھی نا، مگر وہ تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ کاش تم نے یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار سوچا ہوتا کہ تم صرف مجھے سزا نہیں دے رہی، تم سب کو دے رہی ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ اب کی بار واجیہ رونے لگی۔ وہ ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنا سگریٹ کیس اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آنے والے دنوں میں بالاج اسے مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا۔ وہ بات کرنے کی کوشش کرتی مگر وہ کنی کترا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے مجھ سے؟ چاہے مجھے ڈانٹ لیں، باتیں سنا دیں، لیکن کم از کم بات تو کریں نا۔ آج رات کو بھی ہمیشہ کی طرح جب وہ اپنی چیزیں اٹھا کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھنے لگا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، میں تمہیں اذیت نہ دوں اسی لیے یہاں سے جاتا ہوں، کیونکہ تمہیں اذیت دیتا ہوں نا اس سے زیادہ خود اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ بالاج کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ تو مت کریے نا یہ سب، میں اب یہ نفرت نہیں سہ سکتی، پلیز بالاج۔ وہ اسے پیچھے سے ہک کرتے ہوئے نم لہجے میں بولی، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمہیں جب معاف کرنے کا سوچتا ہوں نا نئے سرے سے وہ ساری اذیتیں یاد آ جاتی ہیں جو تم نے ہم لوگوں کو دی تھی۔ میرے زخم جب بھرنے لگتے ہیں تو جیسے تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میرے زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ تم سمجھ لو یہ اذیت نہیں ہے، تمہارے وجود سے بیزاری ہے، اور نہیں معاف کرنا تمہیں، کیونکہ تم وہ لڑکی ہو جس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں پاکیزہ بھی ہو کہ نہیں۔ وہ اتنی بڑی بات اسے کہہ گیا تھا پھر سے، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بات اس کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ کس قدر صفاقی سے آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں؟ کیا میری بات پر یقین نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، میرے اور عماد راجپوت کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا،
اگر وہ میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا رشتہ قائم کرنا بھی چاہتا تھا تو اس سے بہتر میں اپنی جان دے دیتی۔ کیسے آپ کو یقین دلاؤں؟ میں نے آپ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دیا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ تم تو ویسے ہی منافق ہو۔ تم نے تو دھوکہ دیا مجھے، اور جو انسان ایک بار دھوکہ دیتا ہے نا، وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، اور مجھے تم جیسی عورت سے مزید اب کوئی دھوکہ نہیں کھانا۔ تو میری زندگی میں اب چپ چاپ رہو۔ میرا دل جب چاہے گا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، مگر ہمارے درمیان اب کوئی محبت نہیں ہوگی، صرف سمجھوتے کا راستہ ہے، وہ بھی پری کی وجہ سے۔ وہ چبا چبا کر بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مزید دن گزر چکے تھے۔ بالاش اب تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، وہ بھی اپنی جگہ گمسم سے تھی۔ اگلے دن وہ سب لوگ سوات والے گیسٹ ہاؤس میں جا رہے تھے، کیونکہ ارہا اور منہا اپنی اینیورسری اس بار وہاں پر منانا چاہ رہے تھے، اور اگلے ہفتے ان کی اینیورسری تھی۔ ان لوگوں نے گاڑی کروائی جس میں سب لوگ ہی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ وہ سب سے الگ تھلگ پچھلی سیٹ پر تھی، اور کسی ایک نے بھی اسے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، مگر وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اتنی تو سزا اس کی بنتی ہے۔ 8-10 گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ رات ہونے والی تھی تو اسی لیے سب کھانا وغیرہ کھا کر آج کے دن آرام کرنے والے تھے۔ کھانا کھاتے ہی سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے، اور بالاج بھی اپنے روم میں چلا گیا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ چپ چاپ گمسم سے اس لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اپنوں کے ہی بیچ پر آیا ہونا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، یہ بات اسے آج کل بہت فیل ہو رہی تھی۔ بالاج بظاہر تو نیوز دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ ابھی تک اندر کمرے میں نہیں آئی تھی۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ زیادہ تھی تو کچھ ہی دیر میں آنکھ لگ گئی، جو کہ رات کو 1 بجے کے قریب کھلی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ابھی تک واجہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھا تو وہ صوفے پر سکڑی سمٹی لیٹی تھی۔ اس کے سر پر پہنچ کر دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دے، مگر نہ جانے وہ کیا سوچ کر رک گیا، اور پھر بے اختیار اسے باہوں میں بھرا تو وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، مگر اس کی بات کا جواب دیے بغیر اندر کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ کس بات کا سوگ منایا جا رہا تھا باہر بیٹھ کر؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے نخرے برداشت کروں گا؟ اور یہ صرف میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم بیمار نہ پڑ جاؤ، اور پھر میرے لیے ہی عذاب بنے گی، کیونکہ میں یہ جو دن سکون کی حاصل کرنے آیا ہوں نا، تمہاری وجہ سے وہ ویسٹ ہو جائیں گے۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر دوسری جانب جا کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب صبح اٹھا، فریش وغیرہ ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ ڈاکٹر مصفرہ کی کال آئی تھی، اور ڈاکٹر مصفرہ یہاں سوات کے رہنے والی تھی، اور یہی ایک ہاسپٹل میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ مگر کچھ عرصہ اس نے شہر میں بھی نوکری کی تھی، اور وہیں پر ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی، اور آنے سے پہلے اس نے مصفرہ کو بتایا تھا، تو اسی لیے اس وقت مصفرہ کی کال آئی تھی۔ اس نے موبائل کو لاؤڈ سپیکر پر لگایا اور بال بناتے ہوئے دوسری طرف اس کے کیے گئے سلام کا جواب دیا۔ آ رہی ہوں میں آپ سے ملنے، اور ہاں، آنٹی جی سے کہیے گا کہ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا ضرور بنائے گا، مجھے کھانا ہے، کتنی دیر ہو گئی نا ان کے ہاتھ کا کچھ کھائے ہوئے۔ جی ضرور، آپ آئیے، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ارہا اور مرہا سے بھی کہا تھا، تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ اس کی بات کے جواب میں مسکرا کر بولا، اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا بیٹھی واجیہ نے حسرت سے اس کی یہ مسکراہٹ کو دیکھا۔ کس قدر وہ ترس چکی تھی کہ وہ ایک بار اس کے لیے مسکرائے، مگر وہ شخص مسکرانا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور آج وہ کسی اور کے لیے مسکرا رہا تھا۔ کون تھی یہ ڈاکٹر مصفرہ؟ اس کے دل میں سوال اٹھے تھے، مگر وہ سر جھٹک کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئے تو زہرا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، وہ بھی اس کی ہیلپ کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد کچن میں ارہا اور منہا بھی آ چکی تھی۔ مصفرہ ابھی کے لیے بنا رہی ہیں مما؟ منہا نے زہرا سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں نے کہا کہ اتنے عرصے کے بعد اس بچی سے مل رہی ہوں تو چلو اس کی پسند کا کھانا بنا لیتی ہوں، زہرا نے مسکرا کر کہا، اور ان کے لہجے میں مصفرہ کے لیے محبت ہی۔ یہ مصفرہ کون ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو زہرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہی لڑکی جس کی وجہ سے بالاش نے دوبارہ سے ہاسپٹل جوائن کیا تھا، ورنہ تمہاری دی ہوئی بے وفائی سے تو وہ سب کچھ ہی بھول چکا تھا۔ مگر مصفرہ نے پھر سے اسے اس کی بات کے لیے قائل کیا، اور دوبارہ سے وہ زندگی کی طرف لوٹا۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ دونوں کی شادی ہو جائے، مگر وہ کبھی مانا ہی نہیں۔
کاش وہ مان جاتا تو مزید خوش رہتا، کیونکہ مسفرہ کو خوش رکھنا آتا ہے، اور مرد جس عورت میں سکون محسوس کرتا ہے نا، وہ مسفرہ جیسی ہوتی ہے۔ زہرہ کے لہجے میں کاٹ تھی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ کیوں نفرت کرتی ہیں مجھ سے؟ آپ بھی تو کہا کرتی تھی نا میں آپ کی سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری بیٹی، اور آج آپ مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کر رہی، اور اس کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ تم نے وہ سب کیا جو ایک اچھی بیٹی کو زیب نہیں دیتا۔ تمہاری ماں تمہارے لیے کیا غلط فیصلہ کرتی جو تم نے اس کے فیصلے کو اپنے پاؤں تلے رون دیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی تھی گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے؟ جس کو سزا سنا کر گئی تھی نا، تم بھول گئی کہ اس کے بابا نے تم لوگوں کو بیٹیوں کی طرح رکھا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی کبھی۔ اپنی ماں کی تربیت کا نہیں تو اپنے بابا کے احسان کا بدلہ ہی چکا دی تھی، مگر تمہیں تو بدلہ لینا تھا، تم نے سب ختم کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ زہرہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ وہ گمسم سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، پھر اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے چپ چاپ سیلڈ کاٹنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر مسفرہ پہنچ چکی تھی اور باہر لاؤنج میں کہکی اور خوشی کا سماں تھا۔ آج بالاج کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ ونڈو سے بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل سے ٹیس سی اٹھی اور وہ کچھ دیر کے بعد چائے وغیرہ لے کر باہر آئی تو مسفرہ اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گئی، اور شوق تو واجب بھی تھی، مگر اس نے اپنا چہرہ سپاٹ رکھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مسفرہ نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے، سرجری کی وجہ سے اس کا چہرہ بدلا جا چکا ہے۔ مگر آپ جانتی ہیں کیا انہیں؟ زہرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، بس کہیں دیکھا ہوا لگ رہا تھا تو اسی لیے بس۔ مسفرہ نے نگاہیں چرائی۔ وہ چپ چاپ چائے سب کو دینے کے بعد وہاں سے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس کا اس جگہ پر کوئی کام نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس سب کے درمیان ہو گئی، کوئی ایک بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ شام کو سب لوگ باہر گئے تھے اور ڈاکٹر مسفرہ بھی ساتھ تھی۔ وہ لوگ ہنسی مذاق کرتے ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ مسفرہ ایک ضروری کال سننے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گئی اور کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ان کے پاس آ کر کوئی کھڑا ہوا، اور جیسے ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ اریبہ اور عماد راجپوت تھا، اور عماد راجپوت کو دیکھتے ہی بالاج نے زور سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ مجھے کوئی بات کرنی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری واجیہ، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا۔ عماد راجپوت نے ہاتھ جوڑے تو وہ اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اریبہ اس کے پاس آئی۔ میں نے سب کچھ عماد کو بتایا کہ تم میری جان بچانے کے لیے مجھے ہاسپٹل لے کر جا رہی تھی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے ہی تمہیں گاڑی چلانے کے لیے فورس کیا تھا، کیونکہ میں بہت تکلیف میں تھی۔ بہت زیادتی کی ہے عماد نے، مگر وہ بس کسی کی باتوں میں آ گئے تھے۔ دراصل مجھے ہاسپٹل لایا گیا اور میرا آپریشن ہوا اور بچہ ہوا تو اس کے بعد عماد بہت غصے میں تھے، تو وہاں ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بچوں کو ماں چاہیے ہوگی، اور میں کوما میں جا چکی ہوں، تو جو بڑے بچے ہیں میرے، ان کو سنبھالنے کے لیے تمہارے چہرے پر میرا چہرہ دیا جائے۔ اور پھر وہی ہوا۔ عماد نے بھی غصے میں سب کچھ کر دیا۔ میں کل آپ کے گھر معافی مانگنے کے لیے گئی تھی تو مجھے پتا چلا آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو میں یہاں چلی آئی۔ پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بول رہی تھی۔ آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ قصوروار آپ نہیں ہیں، قصوروار میں خود ہوں۔ میں نے غلط کیا تھا گھر سے باہر قدم رکھ کر، اور میرے قدم لڑکھڑائے تو اللہ پاک نے مجھے تنبیہ کرنے کے لیے یہ سزا دی، اور اچھا ہی ہوا، ورنہ مجھ بے عقل کو عقل کیسے آتی؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ آخری بات آپ نے جو مجھ سے کہی تھی وہ یہی تھی کہ آپ کو واپس اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، ضروری ورنہ سب بکھر جائے گا۔ لیکن میری حالت دیکھ کر میری مدد کے لیے مجبور ہو گئی۔ پلیز ہو سکے تو معاف کر دیں۔ اریبہ کی آخری بات پر سب نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر انداز میں چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ ارے بھائی، آپ لوگوں نے کھانا میرے بغیر ہی شروع کر لیا۔ مسفرہ کی کھنکتی آواز پر عماد راجپوت پلٹا، اور جیسے مسفرہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ زرد پڑ گئی۔ تم؟ عماد راجپوت نے اچانک سے کہا تو سب لوگ مسفرہ کی جانب دیکھنے لگے۔ ارے آپ لوگ یہاں؟ خیریت ہے سب؟ مسفرہ نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، تو آپ ان لوگوں کو جانتی تھی؟ مطلب تم نے وہ جو بھی کیا اس لیے کیا تھا کہ میں واجیہ کو لے کر وہاں سے کہیں دور چلا جاؤں؟ مطلب تم واجیہ کو کسی طرح اس کی شکل بدل کر اس شہر سے بھیجنا چاہتی تھی، اور یہ تمہارا رچا ہوا کھیل تھا، اور میں سمجھا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتی اور مجھ سے ہمدردی میں کر رہی ہو یہ سب۔ واہ، بہت خوب، عماد راجپوت نے تالی بجاتے ہوئے کہا تو سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھنے رہے، جو فق چہرے سے کھڑی تھی۔ پھر انہوں نے واجیہ کو دیکھا جس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ کیا بولے جا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔
ڈاکٹر مصفرہ نے غصے سے کہا، کتنا جھوٹ بول رہی ہے یہ، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسی لڑکی نے مجھے بھڑکایا تھا کہ میں واجیہ کو اپنی بیوی کا چہرہ دے دوں اپنے بیٹے کی خاطر، اور میں نے وہی کیا، اور اس نے پورا ساتھ دیا تھا، اور سرجری میں بھی یہ ساتھ ہی رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا واجیہ، آپ نے اس کی کتنی منت سماجت کی تھی کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ عماد راجپوت نے الجھے لہجے میں کہا تو سب یقینی سے واجیہ کو دیکھنے لگے۔ واجیہ، کیا یہ بات سچ ہے؟ اور کتنے دھوکے دو گی تم مجھے؟ بالاج نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑ کر کہا، کیا کہتی میں؟ اگر میں یہ آپ کو بتاتی کہ یہ ڈاکٹر وہ بے حس ہے جس نے میرے چہرے کو بدلا اور میری ہزاروں منت سماجت کے باوجود یہ کھٹور بن گئی، تو کیا یقین کرتے آپ؟ دل میرا بھی دھک رہ گیا تھا انہیں دیکھ کر، مگر میں نے اس لیے کچھ نہیں بولا کیونکہ آپ لوگوں کو میری بات کا کبھی یقین ہی نہیں آنا تھا۔ خیر، میں تو جیسی ہوں ویسی ہوتی ہوں، میرا تو چہرہ بدلا گیا تھا مگر لوگ اپنا روپ بدلتے رہے، سب کے بیچ بڑے اچھے بنے رہتے رہے، مگر اصل میں وہ سازشی ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر مصفرہ۔ میں نے تو آپ کی زندگی کے 5 سال کھائے ہی کھائے، مگر اس سمے ڈاکٹر مصفرہ بھی اتنی ہی شامل رہی ہیں، اور میں نے ان کے قدموں میں گر کر کہا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح مت کرو، مجھے میرے پیاروں سے الگ مت کرو، مجھے جانے دو، مگر اس لڑکی نے میری ایک نہیں سنی، اور مجھے اسے دیکھتے ہی سمجھ آ گئی کہ یہ آپ کو بہت پہلے سے جانتی تھی، اور شاید مجھے آپ کی زندگی سے ہمیشہ نکالنے کے لیے یہ کھیل رچا، مگر میں نے اس غم کو بھی اپنے اندر چھپا لیا، کیونکہ ان 5 سالوں میں مجھے کچھ آیا ہو نہ ہو، مگر غم چھپانا اچھے سے آتا ہے۔ گناہگار میں اگر کسی کی ہوں تو میرے بھی بہت سارے گناہگار ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر رافع سے رشتہ ٹوٹتے ہی مجھے فوراً کسی اور کے نکاح میں دے دیا تھا، اور پھر شکوک و شبہات کو بھی دور کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کسی ایک نے نہیں سوچا کہ مجھے وقت دے دے۔ میں اگر گناہگار ہوں تو آپ میں سے ہر ایک بھی گناہگار ہے، مگر سب نے مجھے ہی تختہ مشق بنا لیا۔ کسی کو اپنی محبت چاہیے تھی تو کسی نے فوراً نکاح کے لیے حامی بھر لی، اور کسی کو لوگوں کے سامنے بھرم رکھنا تھا تو فوراً نکاح کا فیصلہ کر دیا گیا، اور پھر کسی کو ڈاکٹر بالاج چاہیے تھا تو اس نے میری شکل بدل دی، تو کسی کو اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے تھی تو اس نے اپنی بیوی کی شکل دی دی۔ ہر ایک نے مجھے درد دیا، میری غلطیوں سے زیادہ مجھے سزا دی گئی، اور آج بھی وہی غلط ہوں۔ باقی سب ٹھیک، میں اب ان سب ٹھیک لوگوں کے بیچ اپنی صفائی کیوں پیش کروں؟ وہ بولتی گئی، اس کے آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے، اور سب لوگ شرمندگی سے سر تک نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر کی جانب نکل گئی۔ ڈاکٹر مصفرہ کے معافی مانگنے کے باوجود بالاج نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب لوگ واپس گیسٹ ہاؤس جا گئے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، غلطی واقعی ہم سے بھی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہیں کچھ وقت دے دیں کہ تم اپنے لیے خود فیصلہ کرو۔ ہم نے معاشرے کے ڈر سے فوراً نکاح کر کے تمہارے زخموں کو بھرنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ زورا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، تو وہ تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام گئے۔ پلیز ماما، اس طرح مت کہیے، میں آپ میں سے کسی سے ناراض نہیں ہوں، اس نے نم لہجے میں کہا تو زہرا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر حیدر صاحب نے بھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ کتنی دیر سب نے بیٹھ کر باتیں کی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو بالاج اسی کا منتظر تھا۔ تم سے کچھ کہنا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے ایک چند دنوں میں تم پر بہت ظلم ڈھائے، محبت کا دعوے دار تھا مگر معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولا تو واجیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ اسے پیچھے دھکیلتی واش روم کے جانے بڑھ گئی۔ واجیہ پلیز، وہ تڑپ کر بولتا اس کے پیچھے لپکا، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی جلدی سے دروازے میں ہاتھ رکھ گیا۔ وہ جو غصے سے دروازے کو زور سے بند کر چکی تھی، اس کے ہرانے پر ایک دم سے تڑپ کر دروازے کو پورا کھولتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹپ ٹپ خون بہ رہا تھا۔ وہ رواں سی ہوتی اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کتنی زیادہ چوٹ لگوا لی؟ کیا ضرورت تھی ہاتھ رکھنے کی؟ وہ تیز تیز لہجے میں بولتی فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ وہ بس یکٹک اس کے چہرے کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ بلا شبہ اس چہرے میں بھی وہ بہت حسین تھی، مگر دل میں کہیں حسرت جاگی کہ کاش اس کی واجیہ کا اصل چہرہ ہی اس کے پاس ہوتا۔ اسے ڈاکٹر مصفرہ پر انتہائی غصہ تھا جس نے اس کی محبت کا چہرہ ہی بدل ڈالا، اور آج تک اس سازشی لڑکی نے ان کے جذبات سے کھیلا تھا۔ کتنی منافقت ہوتی ہے نا لوگوں میں، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے لوگوں کو۔ جیسے کہ ڈاکٹر مصفرہ، وہ لڑکی ہمارے بیچ اتنی محبتوں سے رہی، مگر کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کتنا زہر ہے۔
आई एम रियली सॉरी वाजिया। डॉक्टर मुसफ्फरा ने मुझे पाने के लिए तुम्हारे साथ वो सब किया और मैं तुम्हें ही गलत कहता रहा। वो आहिस्तगी से बोला, प्लीज़ अब सॉरी मत बोलिए। आप सब ने ये घंटे में मुझे इतनी बार सॉरी बोल दिया ना कि मुझे खुद ही शर्मिंदगी हो रही है। वो मुंह लटका कर बोली तो बालाज को उस पर बेख्तियार प्यार आया। वो उसके लबों पर झुका तो घबरा कर वो जोर से आंखें मीच गई। फिर वो उसे गोद में उठाए हुए बेड की जानिब बढ़ा। वो आज अपनी चाहतों और शिद्दतों से उसे फिर से रोशनास करा रहा था, मगर आज उसका छूना उसे 5 साल पहले की वो रात की याद दिला गया जब उसने उसी तरह नरमी से उसे अपनी चाहतों से मोतबर किया था। वो उसके चेहरे के हर नक्श को चूमता जा रहा था और हर बार सॉरी बोल रहा था। उसकी बेबाकी बढ़ती जा रही थी और वो उसकी बाहों में किसी गुड़िया की मानिंद सिमटी हुई थी। वो पुरसुकून थी और बहुत खुश भी, और ये उसने खुशी सबको माफ़ करके चुनी थी। एक पल के लिए तो उसका दिल चाहा था कि वो आज फिर से अपनी नाराज़गी जिताए, सबसे और हर एक से नाराज़ रहे, और यहाँ तक कि बाला से तो बहुत ज़्यादा, और वो उसकी मिन्नत समाजत करे। मगर फिर उसने सोचा कि अगर यूं ही नाराज़गी और बदगुमानी में ज़िंदगी गुजारते गए तो ये मुख्तसर से ज़िंदगी वेस्ट होती जाएगी। ये ज़िंदगी मोहब्बत के लिए बनी है और हम उसे नफ़रत में ही गुजार देते हैं। अगर हम ये नफ़रतों को मिटा दें तो ये ज़िंदगी हमारे लिए गुलजार बन जाए। वो दोनों अपनी बरसों की थकावट को एक दूसरे की कुर्बत में मिटाती अपनी ज़िंदगी को गुलो गुलजार बना रहे थे।